علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فحش باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن دین کی بات اگر سن لیں ایسی تو کہتے ہیں جی یہ علماء بھی کیا ہیں، یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ ہمارے بچے حرام زادے بنتے جائیں۔ اگر عالم نے اسٹیج پہ بیٹھ کر ہم بستری کی دعا بتائی ہے تو اس کو معیوب سمجھیں گے، لیکن ہم زنا کر کے آئیں گے، لڑکی کے ساتھ حرکتیں کر کے آئیں گے، وہ بتائیں گے، بڑے فخر سے بتائیں گے کہ جی میں نے آج اس کو پٹایا ہے، یا پھر کنجریاں ہم نے منگوائی تھی۔ ابھی میں اپنا حجامت بنوانے گیا تھا خط، وہاں کہا کہ ایک 32 سال کی تھی، 3 جو ہے باقی 16 سال کی تھیں۔ تو یہ باتیں بتانے میں بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن دین کی بات علماء بتا دیں او جی یہ تو بتانے کی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم بستری کے وقت میاں بیوی اگر یہ دعا نہ پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے، جیسے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، وہ لے کے اٹھ جاتا ہے، اس میں برکت اٹھ جاتی ہے، شراکت اس کی ہو جاتی ہے۔ جب کسی کھانے میں شیطان شریک ہو جائے تو آپ کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو ایسے ہی جب میاں بیوی کے درمیان شراکت شیطان کی ہو جائے گی، وہ حلال و حرام کے پیدا ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ تو دین کی بات بتانے میں یا سننے میں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے بچے حرام کے پیدا ہوتے رہیں، ہے نکاح لیکن حلال و حرام اسے کہتے ہیں جو بغیر دعا کے جنم لے۔ تو پھر ہم اتنے بڑے دیندار بن جائیں یا مسلمان کہلانے والے بن جائیں، بڑا فخریہ بتاتے ہیں آج میں نے وہ کیا، آج میں نے یار شراب پی ہے، 2 بوتلیں پی ہیں، مجھے کچھ ہی نہیں ہوا، میں نے بھنگ کا رگڑا لگایا ہے، یہ باتیں بتانے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ اب اس پہ جو ہے باتیں کسیں گے، کمنٹس کریں گے، اور یار یہ باتیں بتانے کی ہیں، یوٹیوب پہ عورتیں بھی دیکھتی ہیں، عورتوں کو تم نہیں بتا سکتے تو ہم ہی بتائیں گے نا، علماء سے سیکھا ہے میں نے، تو ہم ہی بتائیں گے، آپ نہیں سکھا سکتے۔ حرام کے بچے جننا تمہیں منظور ہے، لیکن دین کا مسئلہ سننے میں تمہیں آر محسوس ہوتی ہے۔ تو جس طرح کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، ہم بستری کرتے وقت دعا نہ پڑھیں تو شیطان شریک ہو جاتا ہے، تو شیطان بچے پیدا ہوں گے، انسان کے نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حلال و حرام دا، وہ حلال و حرام دا ایسے ہوتا ہے، حلال و حرام کے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ہمارے حبیب مکرم اللہ کے حبیب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو زانیہ کی اولاد کہا ہے، اُتُلٍ ذَلِكَ بَعْدَ زَنِيمٍ، اللہ نے کہا ہے، قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو پھر ہم جو مجھ پر اعتراض کریں گے تو پھر نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باشد، تو پھر قرآن پاک پر اعتراض کریں، او جی قرآن پاک میں حرام زادہ کہا گیا ہے نبی کے گستاخ کو، تو پھر فتویٰ اس پر عائد کرو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، شیطان کی شراکت ہوگی، اور ہم بستری کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر شیطان کی شراکت ہو جائے گی، جہاں شیطان کی شراکت ہوگی تو پھر شیطان نہیں پیدا ہوں گے، اشتن پیدا ہوں گے۔ اشتن یہ علماء اور طلباء سمجھتے ہیں یہ متشدد سے ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ جس کو ایک ہے فضل، دوسرا ہے افضل، تو فضل اور افضل، فضیلت اور افضل، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔
تو علماء اور سمجھتے ہیں وہ شیطان نہیں پیدا ہوتے، وہ اشتن پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اور تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کریں۔ کھانا کھاتے وقت تو ہر بندہ تقریباً پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، تو ہم بستری کے وقت ہم یہ بات نہیں بھولتے۔ اس وقت دماغ پہ خمار سوار ہوتا ہے، بس وہ دعا جو ہے وہ تیار ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، یہ نہیں برہنہ ہو کے پھر پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر، کپڑے اتار کر یہ دعا نہ پڑھیں، اور قبلہ رخ سے ہٹ کر ہم بستری کریں، دوسرے رخ قبلہ رخ۔ اگر چارپائی پڑی ہے، سر جو ہے قبلہ رخ ہے چارپائی کا، اور جو ہے مشرق مغرب کی طرف پڑی ہے چارپائی، تو اس پہ ہم بستری کریں گے تو ہمارا منہ ہم بستری کرتے وقت قبلہ کی طرف ہوگا، قبلہ سے بھی ہٹا ہوا ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ باتیں کنہوں نے سیکھنی ہیں؟ ہم نے بس کلمہ پڑھا ہے ماں کی گود میں، ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا، اسی لیے قدر نہیں ہے۔ آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، گوگل کریں، وہاں پہ دعا آپ کو ملے گی، یوٹیوب پہ لکھیں، وہاں آپ کو ملے گی، آپ یاد کریں، نوجوان یاد کریں۔ اگر جو بچے جن چکے ہیں، پیدا کر چکے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، اور آگے کے لیے تیاری کر لیں، یا پھر نئے ہیں یا کنوارے ہیں ان کو بھی یاد کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم۔